اس لیے کہ جاہل آدمی تو وہ کرے گا بھی تو اپنے لیے کرے گا، لیکن عالم کی نیند بھی برکت والی ہے، وہ عشاء سے فجر تک سوئے، برکت والی نیند۔ لیکن میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا، امام اعظم کو بھی تو یہ حدیث آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ عشاء پڑھ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے وضو کر کے، اور فجر کی نماز تک وہ رب کی عبادت ہی کرتے رہتے تھے، حالانکہ حدیث انہیں بھی آتی، تو ساری رات عبادت بھی کرتے، سارا دن تک۔ اور عبادت اتنی ضروری ہے، آپ لوگ پیسے جیبوں میں رکھیں، جی پیسے لینے تھوڑی آیا ہوں، پیسے لیتا تو رستے میں بڑا کچھ ہوتا، آپ سارے پیسے جیبوں میں رکھیں، میری بات سنیں، میں نے زیادہ تقریر کر لیا، تھوڑی سی پیچھے رہ گئی ہے، تو آپ سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دین کا کام کیا، تقریر کی، واعظ کیا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس تقریر ہوگی اور باقی معاملات میں کمزوری دکھاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مرید بیٹھے ہوتے تھے، اٹھ کے جا کے نفلوں کی نیت باندھ لیتے تھے، تھوڑا سا ٹائم ملا جا کے اندر گھر میں کونے میں عبادت شروع کر دی۔ تو بعض لوگوں نے عرض کی حضور لوگ فیض لینے آئے ہوتے ہیں، آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں مصلی پہ، یہ بہتر نہیں آپ اللہ کی مخلوق کو تبلیغ کریں؟ تو فرمانے لگے رب رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا، میرا مصلی آباد ہوگا تو تمہیں کچھ ملے گا نا، اس لیے جاتا ہوں کہ کوئی خیر لوں تاکہ آ کے پھر تمہیں دوں۔ تو حضرت غوث پاک نے اس علم کو جو عملی صورتیں دی، غریب پروری بڑی تھی غوث پاک۔ یہ جو صوفیاء کا نذرانہ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امیر مرید آیا، اس نے کوئی نذرانہ دے دیا، اور وہ بھی شیخ کی طلب نہ ہو، اس کے اندر جستجو نہ ہو کہ مجھے ملے گا، اور ویسے بھی جس چیز کی جستجو ہونے لگے وہ تو ویسے دوڑ جاتی ہے، وہ جستجو رہتی نہیں، وہ تو لالچ ہو جاتا ہے۔ امیر سے لے لیتے تھے ہمارے بزرگ اور غریب کو دے دیتے تھے۔ یہ طریقت NGO ہوتی ہے، اس میں امیر مرید بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، تو نفع ہوتا ہے، کسی سے لیا جا رہا ہے، کسی کو دیا جا رہا ہے، اس طرح یہ نظام چلتا ہے۔ حضرت غوث پاک کا یہ طریقہ تھا، آپ نا حج کے لیے جا رہے تھے تو مختلف جگہوں پہ سٹے ہونا تھا، ظاہر ہے وہ گھوڑوں کے اور اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، تو مسلسل تو سفر نہیں ہوتا تھا، جہاں رات ہوتی وہاں رکنا تھا۔ ایک گاؤں میں آپ نے رکنا تھا، سارا گاؤں ہی آپ کا مرید تھا، تو اب ہر بندے کی چاہت تھی میرے گھر آئیں، تو غوث پاک جو سب سے غریب تھا اس کے گھر چلے گئے۔ یہ بھی حکمت ہوتی ہے، بعض بزرگ امیروں کے گھر بھی جاتے ہیں، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ غریب پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، چائے کی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ تو حضرت غوث پاک غریب کے، سب سے غریب کے گھر گئے، اس کے گھر قیام کیا۔ آپ جتنے امیر مرید ہیں وہ نذرانے لے کے آ رہے ہیں، وہ خدمتیں کر رہے ہیں، ڈھیر لگ رہا ہے۔ صبح جب جانے لگے تو اس غریب سے فرمایا یہ سارا ہی تیرا ہے، یہ سارا تیرا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کتنی ہی غربتیں تھیں، ایک رات غوث پاک رہے، اللہ نے ساری ہی دور فرما دی۔ تو یہ بزرگان دین کا جو غریب پروری ہے نا، غریب پروری، اس پر ان لوگوں کی بڑی توجہ تھی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دریا کے کنارے، تو ایک آدمی کھڑا رو رہا تھا، فرمایا میاں کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور میں غریب آدمی ہوں، مجھے جانا تھا سفر کے لیے، میرے پاس کرایہ نہیں تھا کشتی میں بیٹھنے کا، میں سوار ہو گیا، اور جب ملاح نے مجھ سے پیسے مانگے تو جیب خالی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میرے محلے کا ہے، علاقے کا ہے، سفر کرا دے، میں تجھے بعد میں لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا نیچے اترو، مفت خوروں کے لیے بنائی ہے؟ نہیں لوگ گنجائش دیتے، میں نے دیکھا ہے، ادھار بھی دینا ہو تو کسی امیر کو دیتے ہیں، غریب بیچارہ تو الجھ جاتا ہے نا کہ میں کہاں سے پورے کروں گا۔ وہ تھوڑے دن پہلے ایک مزدور مجھ سے کہنے لگا حضرت صاحب میں ٹھیکیدار کو کئی باری دھار لیا ہے، اس کو بھی پتہ ہے یہ ماڑا بندہ ہے، وہ بار بار نہیں دیتا، تو کدھر جاؤں، کس سے کہوں؟ غریب پر تو ادھار کا اعتبار بھی نہیں۔ حضرت غوث پاک کے سامنے وہ شخص رویا، حضور اس نے اتار دیا ہے، انسلٹ کی ہے،
میری دعا نہیں کی غوث پاک نے، سرکار غوث پاک گھر گئے، 100 دینار لائے، اس کی بھی خدمت کی، اور ملہ واپس آیا نا تو اس کو بلایا، اتنی دیر میں وہ واپس آ گیا تھا سواریاں لے کر کے، اس کو 100 دینار تھما کے کہنے لگے سن، آج کے بعد کوئی غریب مسافر آ جائے تو رسوا نہ کرنا، یہ ایڈوانس رکھ لے، جو غریب آئے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دے، اور جب پیسے ختم ہو جائیں گے میں اور بھی دے دوں گا۔ تو غریب پروری، دین کی خدمات، عملی زندگی، آپ جب عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، عمل، تو آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں مطمئن ہوں۔ اور آخری بات یہ کہ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں۔ جو دکھاوا ہوتا ہے نا، ریاکاری، ریاکاری کا دوسرا نام اداکاری ہے۔ تو اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے بندہ نارمل زندگی میں سکون میں رہتا ہے، یعنی جو ہو وہی وہ کرے، تو وہ نارمل زندگی میں۔ وہ ایک درویش تھے تو انہوں نے اپنے مریدوں کی تربیت کرنی تھی، تو فرمانے لگے میں تو ہر ایک سے سیکھتا ہوں، ہر ایک سے۔ عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے کہ دن طوائف گزر رہی تھی، چہرے پہ کپڑا نہیں تھا، تو میں نے اسے کہا پتر پردہ کر، اس نے مجھے نصیحت کی تو میں کئی گھنٹے روتا رہا کہ حضرت اس نے کیا نصیحت کی؟ تو فرمانے لگے میں نے اسے کہا تو طوائف ہے، پردہ کیا کر، اللہ سے ڈر جا۔ کہنے لگی آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن ایک بات میں بھی کر لوں۔ میں نے کہا کر لو، تو کہنے لگی میں جو ہوں نا وہی کہلاتی ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کہلاتے ہیں وہی ہیں یا اندر سے کچھ اور ہیں؟ آپ کے اخلاص کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کا ظاہری حلیہ بہت درویشوں جیسا، لیکن باطن میں کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں میں تڑپ کے رویا، کئی گھنٹے رویا۔ میں نے کہا اوہو مالک مجھے معاف کر دینا، لوگ مجھے کیا کچھ کہتے ہیں، اور میری باطنی کیفیت کیا ہے؟ للہیت، خلوص، اللہ سے ڈرنا، اور ان تصنع سے، بناوٹ سے، جھوٹ سے، ریاکاری سے بچنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، تم تھوڑا عمل بھی کرو گے تو رب کی بارگاہ میں تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہاری دنیا اور آخرت کو کفایت کر جائے گا، لیکن مخلص ہو جاؤ للہیت۔ ہمارے صوفیاء کا اصل جو کام ہے وہ اخلاص ہے، ان میں ریاکاری نہیں تھی، ان میں دکھاوا نہیں تھا، ان میں تصنع نہیں تھی، ان میں بناوٹ نہیں تھی۔ وہ بندے راضی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، وہ جو کرتے تھے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ انہوں نے یہ دوڑ نہیں بنائی دنیا میں کہ کیا سیاسی چال چلوں تو میں مشہور ہو جاؤں۔ انہیں پتا تھا اگر رب شہرت دینا چاہے تو تب بھی اس کی حکمت ہے، گمنام رکھنا چاہے تو پھر بھی اس کا فضل ہے۔ وہ جس کیفیت میں جس مقام پر ہمیں کھڑا کرنا چاہے گا، ہم اپنے رب کی رضا سمجھ کے وہاں کھڑے ہوں۔ ان کے اندر خلوص تھا، وہ ان سارے معاملات سے مبرہ تھے جو آج کل ہمارے ساتھ لاحق ہو گئے ہیں۔ یہ بڑے بڑے القابات اور بڑی بڑی شہرتیں اور اپنے سامنے اپنی تعریفیں، اور جناب ہو نقیب محفل کہتا ہے سارا کچھ حضرت ہی ہیں، بلے بلے کیا بات۔ ان چیزوں سے وہ لوگ دور تھے، اور بڑے دور تھے، اور بڑے دور تھے، اور رب کریم کے قریب تھے، اللہ کی رضا انہیں حاصل تھی۔ میں نے چونکہ عرض کیا میں بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ کبھی غور فرمائیں نا، تو جتنے بھی صوفیاء ہیں ان کے آپ آستانے دیکھیں گے تو جنگلوں میں، اور ڈھیر سارے لوگ وہ ہیں جن کے وصال کے بعد لوگوں کا ان سے تعارف ہوا ہے کہ یہ بندہ بھی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بچایا۔ کوئی ذرا بھی کسی قسم کی تصنع ہو جاتی تو انہیں ڈر آتا، انہیں خوف آتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قادسیہ کی جنگ تھی تو ایک کافر کو ہم نے قتل کیا، تو اس کا تاج بڑا قیمتی تھا، ہیرے اس نے لگائے ہوئے تو مل نہیں رہا تھا، بڑا ڈھونڈا نہیں ملا، صحرا کا علاقہ تھا، کہیں کھو گیا۔ سب لوگوں کو میں نے کہا آرام کرو، نہیں ملتا تو خیر ہے۔ رات میں خیمے میں تھا تو ایک شخص آیا، اس نے چہرے پہ کپڑا اوڑا ہے، چادر اوڑھ رکھی ہے، وہ آیا اور آ کر کے نا اس نے اپنے بغل سے وہ ہیروں کا تاج نکال کے دیا، اور دے کر کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے آج مل رہا تھا رستے میں تو میں لے آیا ہوں۔ تو
تو فرماتے میں نے اس کی حالت دیکھ کے کہا تو تو بڑا غریب آدمی ہے. وہ کہنے لگا حضور جب گھر سے جہاد کے لیے آیا تھا تو بچوں کے لیے صرف 1 دن کی روٹی تھی. تو میں حیران ہو گیا، اتنا دیانتدار آدمی، اتنا مہنگا ہاتھ لگا اور غربت کے باوجود واپس کر رہا ہے. فرماتے ہیں وہ صحابی باہر جانے لگے خیمے سے، چہرہ تو دکھایا نہیں، تو میں نے ان سے کہا نام ہی بتا دو، قبیلہ ہی بتا دو. تو کہتے ہیں وہ کہنے لگے حضور یہ کام میں نے نام کے لیے قبیلوں کے لیے نہیں کیا، اور جس رب رسول کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور قبیلہ بھی جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے اخلاص والی زندگی سونی ہوتی ہے، بندے کو ویسے بھی تکلیف نہیں ہوتی. مخلص بندے جو ہوتے ہیں مطمئن بڑے ہوتے ہیں، اطمینان عقل بھی بڑا نصیب ہوتا ہے. اپنی زندگی میں علم کا شوق پیدا کریں، اس پر عمل کریں، اخلاص کی دولت لائیں. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو شاد و آباد فرمائے. اللہ فضل فرمائے. جی مدارس کا تو یہ تو بڑی کمال بات ہے جی، جو مدارس کے معاملات ہیں اس میں تو پھر تو ساری تقریر پہلے ہی علم پہ ہو گئی. اللہ اس ادارے کو برکتیں عطا فرمائے. آخر